اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ آل عمران کو سورۃ البقرہ کی جڑواں بہن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان دونوں میں بہت سی مماثلتیں ہیں. بعض احادیث میں ان دونوں کو پڑھنے کا ایک جیسا ثواب بتایا گیا ہے. مثلا صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو پڑھا کرو، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے دو بادل یا دو سائبان یعنی کینوپیز یا پرندوں کے دو جھنڈ ہیں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی. ان دونوں صورتوں کو البقرہ اور آل عمران کو الزہراوین کہا گیا ہے. زہراوین، دو جگمگانے والی صورتیں، دو چمکنے والی صورتیں، دو چمکتی چیزیں. سورۃ آل عمران مدنی صورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی، 200 آیات ہیں. ان میں خاص طور پر وفد نجران کے بارے میں ابتدائی آیات میں بات کی گئی ہے. عیسائیوں کا ایک وفد جو نجران کے علاقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اسلام کے اصول اور مبادی پر بہت سی باتیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی. اس کی تفصیل آگے آئے گی. چند ایک چیزیں جو البقرہ اور آل عمران کے بیچ میں مماثلت کی ہیں کہ البقرہ بھی الف لام میم سے شروع ہوتی اور یہ بھی الف لام میم سے شروع ہوتی. پھر یہ ہے کہ البقرہ کے آغاز میں انسانوں کے 3 گروہوں کا ذکر ہے، متقین، کافرین اور منافقین کا. اس کے آغاز میں انسانوں کے ایک مزید 2 گروہوں کا ذکر ہے جن میں ایک طرف راسخون فی العلم ہے اور دوسری طرف فتنہ پرداز لوگ جو دین کے معاملے میں فتنے اٹھاتے ہیں. البقرہ کے آغاز میں آدم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے اور آل عمران میں عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. ان دونوں میں بھی ایک مماثلت ہے. آدم علیہ السلام بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیے گئے تھے جبکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیے گئے. اسی طرح البقرہ میں اہل کتاب کے ایک بڑے گروہ یعنی بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا، یہود کا ذکر کیا گیا، اور آل عمران میں نصارہ کا ذکر تفصیل کے ساتھ ملتا ہے. اسی طرح اختتام میں بھی دعائیں آتی ہیں دونوں کے. البقرہ کے اختتام میں بھی دعائیں ہیں اور آل عمران کی اختتام پر بھی کچھ دعائیں آتی ہیں. اس کے علاوہ مزید کچھ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ آیات کے ہمراہ پڑھتے رہیں گے. ترتیب میں یہ سورت البقرہ کے بعد آتی ہے، نزول کے اعتبار سے بھی اور قرآن مجید میں بھی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالی کا تعارف ہے، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات وفد نجران یعنی عیسائیوں کے ایک وفد ڈیلیگیشن کی آمد کے موقع پر اتری تھی، اور آپ نے یہ آیات ان کو پڑھ کر سنائی تھی جس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف بھی ہے اور اس کی وحدانیت کا ذکر بھی، اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں. الف لام میم، الف لام میم حروف مقطعات جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، ان کو جوڑ کے علم نہیں پڑھا جاتا. قرآن جیسا کہ ایک معجزہ ہے، اور یہ حروف ایک طرح سے چیلنج ہیں کہ اے اہل عرب، یہ حروف تمہاری ہی زبان میں سے ہیں، اور ان حروف کو جمع کر کے تم ایسی کتاب نہیں بنا سکتے جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے اتاری ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی، یعنی الہ برحق وہی ہے، کیونکہ اسی نے یہ کائنات بنائی ہے، وہی اس کا مالک ہے. لہذا جو خالق ہے، مالک ہے، وہی معبود ہے، اسی کی عبادت کی جانی چاہیے. یعنی لا الہ الا ہوا، یعنی کوئی الہ الہ برحق نہیں سوائے اسی کے، وہی اصل اور سچا معبود ہے جس کی عبادت کی جانی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ الحی وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو کچھ بھی ہے زمین پر وہ سب کا سب فنا ہو جانے والا ہے، اور باقی رہنے والا تیرے رب کا نام، صرف رب کی ذات ہے. اور الحی جیسے کہ میں نے لفظی وضاحت میں بتایا کہ کامل حیات کے لیے، یعنی جس میں کسی قسم کا زوال نہیں اور کوئی موت نہیں، خود بھی زندہ ہے اور زندگی دینے والا بھی ہے. القیوم
جو قائم ہے اور قائم رکھنے والا بھی ہے، یعنی اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، وہ سب کو سہارا دینے والا ہے. آسمان اور زمین اسی کی وجہ سے قائم ہے. آسمان جو بغیر پلرز کے ہے، بغیر ستونوں کے ہے، اسی میں وہ چھت قائم رکھی ہوئی ہے، اسے سہارا دیا ہوا ہے. اگر وہ نہ ان کو تھامے تو کوئی ان کو تھام نہیں سکتا. یہ دو صفات جو ہیں اللہ کے، یہ دو نام جو ہیں، ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ہیں جس کے ذریعے دعا کی جائے تو رد نہیں ہوتی. ایک یہی آیت ہے، دوسری آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اس آیت کی تفسیر پیچھے بھی ہو چکی ہے، یہاں صرف مختصر وضاحت کافی ہے. اور تیسری آیت سورۃ طٰہٰ میں ہے، وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی انتہائی پریشانی میں ہوتے، جیسے خاص طور پہ غزوہ بدر کے موقع پر، تو کس طرح دعا کرتے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. تو ہمیں بھی پریشانی اور غم اور مشکل میں اللہ کو پکارنا چاہیے، اور اچھے اچھے ناموں سے پکارنا چاہیے، خاص طور پر ان ناموں سے، کیونکہ ان ناموں کو حدیث کی روشنی میں کیا کہا گیا؟ اسم اعظم. اعظم کا کیا مطلب ہے؟ بڑا، یعنی یہ اللہ کے بڑے بڑے نام ہیں، اللہ کی پہچان ہے. هو الحی القیوم. انسان اپنی ضروریات کے لیے جس کسی کی طرف بھی توجہ کرتا ہے یا جس بھی طرف جاتا ہے وہ بالآخر فنا ہونے والے. مثلا آپ کو کوئی مشکل پیش آئی تو آپ فوراً کیا سوچتے ہیں؟ اچھا میں فلاں سے مدد لیتی ہوں، فلاں کو کہتی ہوں. اب ہوتا کہ عملی طور پہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی وہ مدد کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے، اور کبھی کر سکتے ہی نہیں، ان کے بس میں ہی نہیں. یا یہ کہ اس سے پہلے کہ وہ آپ کی مدد کریں وہ خود مدد لینے کے قابل ہو جاتے ہیں، محتاج ہو جاتے ہیں. تو سب کے سب فقیر ہیں، اور غنی کون ہے؟ صرف اللہ. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. صرف اللہ ہے جو بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں. تو جب بھی مشکل پیش آئے سب سے پہلے اسی کو پکارو، اسی کی طرف توجہ کرو، اور وہ سننے والا ہے، وہ دینے والا ہے. اور الہ تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، کنٹرول میں ہے، سب چیزوں کا انتظام اس کے ہاتھ میں ہے، سب اسی کے آگے جھکے ہوئے ہیں. تمام کامل صفات اس کے اندر ہے، اس کے تمام کاموں میں کمال ہے، پرفیکشن ہے. وہ اپنی ذات میں کامل ہے، وہ اپنے کاموں میں کامل ہے، اپنی صفات میں کامل ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. لہذا ہمیں بھی اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. فلا تجعلوا للہ اندادا، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. نزل علیک الکتاب بالحق، اسی نے آپ پر کتاب حق کے ساتھ اتاری. کس نے اتاری؟ کون ہے؟ اللہ، جو الحی القیوم ہے. یہ کتاب اس کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کرنے کے بعد کتاب کا ذکر کیا گیا تاکہ بندے اس کتاب کی ویلیو پہچان سکیں کہ یہ کہاں سے آئی، کس کی ہے. کیونکہ کوئی بھی پیس آف رائٹنگ جو ہوتا ہے عموماً اس کی قدر و قیمت کس پہ ڈپینڈ کرتی؟ آتھر کون ہے، لکھنے والا کون ہے، کس نے لکھا، کریڈیبلٹی. تو یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اس نے آپ کے قلب مبارک پر اتاری ہے. 23 سال میں اتاری گئی، تھوڑی تھوڑی کر کے اتاری گئی. کیوں؟ تاکہ لوگ اسے پوری طرح اخذ کر سکیں، اچھی طرح سمجھ سکیں، اس کی حفاظت کے لیے. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی قیمتی چیز اگر آپ کو ایک ہی دفعہ مل جائے، ساری کی ساری مل جائے، پوری کی پوری مل جائے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ اس کا حق ادا نہیں کریں گے، اس کی بے قدری کریں گے. تو یہاں اس کی ویلیو کے لیے بھی اور اس کی جو قدر و قیمت ہے اس کو بتانے کے لیے بتایا کہ کتنے اہتمام کے ساتھ مسلسل 23 سال میں اس کو اتارا گیا. اور کیسے اتارا؟ بالحق، حق کے ساتھ. اب ذرا لفظی معنی دیکھیے حق کا کیا بتایا تھا میں نے، اور یہ معنی میری طرف سے نہیں ہے، یہ امام راغب نے اس کا معنی کیا ہے حق کا. ان کی ایک کتاب ہے مفردات القرآن، امام راغب اصفہانی کی. اس میں وہ حق کا معنی یہ لکھتے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی قول اور فعل
اس وقت حق کہلاتا ہے جبکہ وہ اس طرح پایا جائے جیسے ہونا چاہیے، اس انداز سے پایا جائے جو مناسب ہو، اور اس وقت پایا جائے جبکہ اس کی ضرورت ہو۔ تو یہ کتاب حق کے ساتھ اتری، یعنی جیسے جب جس انداز سے اس کو اترنا چاہیے تھا یہ ویسے ہی اتری۔ ایک تو حق کے ساتھ اترنے کا یہ معنی ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ کتاب حق لے کر آئی ہے، جو کچھ اس کے اندر ہے وہ بھی بالکل حق ہے، سچ ہے، یعنی اس کا نزول حق ہے اور اس کا کانٹینٹ برحق ہے، سچ ہے، کوئی شک نہیں اس میں، اور ضرورت کے مطابق ہے۔ مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب۔ کیا معنی ہے تصدیق کرنے کا؟ کسی کی کہی ہوئی بات کو سچا کہنا۔ کس چیز کو سچا کہتی ہے یہ کتاب؟ لما بین یدی، جو اس سے پہلے کتابیں آئی ہیں، یعنی تورات اور انجیل کو، اس میں جو کچھ ہے اس کی تصدیق کرتی ہے، یعنی جو درست ہے اس کو درست بتاتی ہے، کیونکہ مضمون جو درست ہے وہ اس کتاب میں آ گئے ہیں جو انسانوں کی ضرورت تھے۔ اور ویسے بھی ان کتابوں کے اندر جو پیشن گوئیاں تھیں پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں، قرآن کے نزول نے ان پیشن گوئیوں کی کیا کی؟ تصدیق کر دی۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاتَ، اور اسی نے اتاری تورات، والانجیل، اور انجیل کس نے اتاری؟ اللہ نے، اسی رب نے۔ کب اتاری؟ من قبل، اس سے پہلے۔ کس سے پہلے؟ قرآن سے پہلے۔ کیوں اتاری؟ ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے، یعنی اس دور کے انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل اتری۔ اور پھر وہ انزل الفرقان، اس نے فرقان اتارا۔ اب فرقان کے دو معنی کیے جاتے ہیں، ایک تو قرآن کیا جاتا ہے کہ تورات اور انجیل میں جو کچھ ہے اس میں سے کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا تحریف شدہ ہے، کیا اصلی حالت میں ہے، اس کا فرق یہ کتاب بتاتی، تو اس سے مراد قرآن ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد کرائیٹیریا ہے، کسوٹی ہے، کہ اللہ نے فرقان بھی دیا ہے بندوں کو کہ وہ حق کو پہچان سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں انسانوں کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ نے راستہ دکھا دیا، فرقان انسانوں کے اندر بھی رکھ دیا، حق باہر بھی رکھا اور اس کی پہچان اندر بھی رکھی۔ ہر بندے کے اندر سچائی کی پہچان رکھ دی کہ وہ جب اصل چیز دیکھتا ہے تو پہچان جاتا ہے اس کو کہ یہ تو میرے دل ہی کی بات تھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ چونکہ سچائی کی تلاش میں ہیں، اس لیے اکثر ایسا ہوتا ہوگا کہ جب آپ قرآن کی کوئی بات سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ تو میرے دل میں تھی بات، یہ تو میری اپنی بات ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نان مسلمز میں سے وہ لوگ جو حق کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ ایک آیت بھی پڑھ کے بعض اوقات پہچان جاتے ہیں، جیسے نجاشی کے سامنے تو خیر سورۃ مریم پڑھی گئی تھی اور فوراً پہچان گیا کہ ہاں یہ تو وہی ہے جو ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو جو لوگ خود سچے ہوتے ہیں اور سچائی کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ اس سچائی تک بہت جلد پہنچ جاتے ہیں۔ وہ جو فرقان اور میزان اللہ نے ان کے اندر رکھا ہے اس کے ذریعے اسے پا لیتے۔ فرق کرنے والی چیز جو حق اور باطل، نفع مند اور نقصان دہ، اچھے برے میں فرق کرے، جو آپ کو ایک کرائیٹیریا دے دیتی۔ تو گویا فرقان قرآن میں بھی ہے، تورات اور انجیل میں بھی تھا کہ جب انسان ان کتابوں کو پڑھتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک میزان جو اللہ نے پہلے سے رکھا ہوا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور انسان اسے پہچان جاتا ہے۔ ان الذین کفروا، لیکن کچھ لوگ نہیں مانتے۔ اور کفر کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈھانکنا، پردہ ڈال دینا، چھپا دینا۔ تو وہ لوگ جو ڈھانک دیتے ہیں کس کو؟ حق کو۔ وہ جو اندر کی آواز ہے اس کو دبا دیتے ہیں، وہ جو سچائی انہوں نے پائی وہ اس کو چھپا دیتے ہیں۔ تو ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، جو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، جو ڈھانپ دیتے ہیں، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو، لہم، ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، شدید، شدید ہے، سخت ہے، ان کے لیے شدید عذاب ہے، کیونکہ وہ کوئی چھوٹا سا نہیں بہت بڑا جرم کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر آپ اپنے بچے کو کوئی بات بہت سنسیئرلی بتائیں کہ دیکھو زندگی گزارنے کے یہ اصول ہیں، یہ بات صحیح ہے اور یہ غلط ہے، اور اس کی خیر خواہی کریں اور اس کی رہنمائی کریں اور اس کو اچھے سے بتائیں، اور پھر وہ اٹھ کے آپ کی بات ریجیکٹ کر دے، کیا کریں گے آپ؟ ویلکم،
سزا دیں گے, غصہ کریں گے, ناراض ہوں گے, تھوڑا سا یہ زیادہ زیادہ. تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے, اور اس نے ہدایت کا جو انتظام کیا وہ کسی بندے کے بس میں نہیں. یہ تو ایک گفٹ ہے جو اس کا دیا ہوا ہے. ہدایت کیا ہے؟ ہدیوں سے گفٹ. اگر کوئی آپ کو گفٹ ریجیکٹ کر دے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ ہاں, ہرٹ ہوتے ہیں نا, برا لگتا ہے کہ قبول نہیں کیا. تو گفٹ کا ریجیکٹ کرنا یعنی ہدایت کو ریجیکٹ کرنا, اللہ کی آیات کا انکار کرنا, خیر اس رب کا جو الحی اور القیوم ہے اس کی باتوں کو نہ ماننا کچھ چھوٹی سی بات نہیں ہے, بہت شدید جرم ہے. اس لیے ایسا کرنے والوں کی سزا بھی بہت سخت ہے. لہم عذاب شدید, کیونکہ ان پر اللہ کا غصہ ہے, ان پر اللہ کا غضب بھڑکتا ہے. اسی لیے ہم دعا مانگتے کہ اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرنا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اہدنا الصراط المستقیم. ہم کو ہدایت ہی دینا, ہم وہ گفٹ لینا چاہتے ہیں, آپ سے ہدایت لینا چاہتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم, کیونکہ گفٹ ایک انعام بھی ہوتا ہے نا, ایک انعام کے طور پر بھی ہوتا ہے بعض اوقات. تو جن لوگوں سے اللہ خوش ہو جاتا ہے ان کو ایک طرح سے ان کے دل کھول دیتا ہے, ان کو ہدایت دے دیتا ہے, ان پر اپنا انعام کر دیتا ہے. دنیا میں بھی بلیسنگز ہوتی ہیں, آخرت میں بھی ان لوگوں پر ہوتی ہیں. غیر المغضوب علیہم, ان کا راستہ نہیں ہم کو چاہیے جن پر تیرا غضب ہوا تو ناراض ہوا, اور جب تو ناراض ہوا تو ان کو سخت سزا ملی. ہمیں وہ چیز نہیں چاہیے. ولا الضالین, نہ ہم ادھر ادھر بھٹکنا چاہتے ہیں, ہم تو سیدھا راستہ چاہتے ہیں, اور سیدھا راستہ ملے گا اسی سے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اور جو اس کو جھٹلائیں, وہاں بھی آپ دیکھیں سورۃ البقرہ کی شروع میں بھی کیا تھا, ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم, اور آخر میں ان کے لیے کیا تھا, ولہم عذاب عظیم. تو یہاں بھی کیا, ان الذین کفروا, وہاں عام معنی میں تھا کفر, اور یہاں خاص طور پر آیات کا کفر, کیونکہ کتابوں کے نزول کی بات ہو رہی ہے. کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید, اور شدید عذاب کیا ہے, جو جہنم کا عذاب ہے, جس میں قرآن پاک میں بہت ڈیٹیلز ملتی ہیں کہ کس قسم کا کھانا ہوگا ان کا, کیسے ڈرنک ہوں گے اس میں, کیسے لباس ہوں گے جو تارکول کے ہوں گے, اور کیسا بچھونا ہوگا, اور کیسا لحاف ہوگا, شولوں میں لپٹا ہوا ہوگا, اور ان کے ارد گرد بھی جو وال ہوگی وہ بھی آگ کی شولوں سے بنی ہوئی ہوگی. اور یعنی اتنی تفصیل سے وہ سارے عذاب ملتے ہیں کہ انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے ان عذابوں کی تفصیل. تو ان سب کے مجموعے کے طور پر کہا کہ عذاب شدید, انتہائی ٹائٹ قسم کا, سخت قسم کا. وہ کہیں بھاگ نہیں سکیں گے. دنیا میں تو ادھر ادھر بھاگتے ہیں اللہ کی باتوں سے, وہاں نہیں بھاگ سکیں گے پھر. واللہ, اور اللہ عزیز, زبردست ہے. اب ذرا عزیز کے تینوں معنی جو میں نے کیے تو ان کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں. عزیز, زبردست ہے, یعنی کوئی اس پہ غالب نہیں آ سکتا, کوئی اسے کنٹرول نہیں کر سکتا, کوئی اسے نقصان نہیں دے سکتا, کوئی اس سے بدلہ نہیں لے سکتا. اسی کا حکم چلے گا. وہی عزت والا ہے, وہی زبردست ہے, وہی غلبے والا ہے. ذو انتقام, انتقام لینے والا ہے. کس سے؟ اپنے دشمنوں سے, دین کے دشمنوں سے. وہ مجرموں کو سزا دے کر رہے گا. اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں اس کتاب میں کوئی شک نہیں اور یہ کتاب حق کے ساتھ اتری, دوسری طرف اس طرح کی آیات پڑھ کے ہم کیا سوچتے ہیں پھر, اچھا غفور رحیم اللہ, کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوتا, سب برابر ہے, اچھا کرو برا کرو سب ایک ہے. نہیں, ایک نہیں ہے. اللہ کی باتوں کو ماننا اور نہ ماننا فرق ہے, اور اس فرق کو ہمیں سمجھنا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ جب پچھتاوے کے سوا کچھ نہ رہے. یہ جو کچھ لکھا ہوا یہ بالکل یقینی حق ہے. نزل علیک الکتاب بالحق, ان اللہ, بے شک اللہ, لا یخفا, نہیں چھپا ہوا, علیہ, اس پر, شیئن, کچھ بھی, فی الارض, زمین میں, ولا فی السماء, اور نہ آسمان میں. ذرے برابر جگہ بھی ایسی نہیں زمین و آسمان کی کہ جو اس سے اوجھل ہو. کیا بتانا مقصود ہے؟ نمبر 1, کائنات کو جاننے والا ہی انسانوں کی ہدایت کا انتظام کر سکتا ہے, جس کا علم کامل ہو, مکمل ہو. کیونکہ اللہ کے علاوہ باقی سب کا علم کیسا ہے؟ میرا آپ کا نالج, پوری دنیا کے انسانوں کی ڈگریاں اکٹھی کر لیں اور سب کا نالج اکٹھا کر لیں تو وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ ہوتا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, بہت تھوڑا.
تو جس کے پاس قطرہ ہے وہ صحیح رہنمائی کرے گا یا جس کے پاس سمندر ہے؟ اصل میں تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، لیکن یہ تو مثال سے ویسے سمجھا دیا گیا کہ بات سمجھ میں آ جائے. تو وہ جو ہر چیز کو جانتا ہے، بتائیے دنیا میں کوئی دعویٰ کر سکتا ہے میں ہر چیز کو جانتا ہوں؟ اگر کوئی ایک فیلڈ میں پی ایچ ڈی کرتا ہے، پھر دوسرے میں کرتا ہے، تیسرے میں، پھر بھی اب پی ایچ ڈی جن لوگوں نے کی ہے، پڑھا ہوگا آپ نے ان کے ڈیزرٹیشن، وہ پورے وسیع علم میں سے ایک چھوٹی سی چیز کو لے لیتے ہیں اور اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں. وہ بھی صرف ایک 100واں حصہ ہوتا ہے اس علم کا، اس خاص سبجیکٹ کا. صرف ایک برانچ ہوتی ہے، اس کی برانچ بھی پوری نہیں ہوتی. اب اگر کوئی سیل پہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے تو وہ سیل کیا چیز ہے؟ اگر اس میں کئی سال لگا رہا ہے اس کی اسٹڈیز میں، تو وہ سیل تو سیل ہی ہے نا. تو یہاں یہ ہے کہ کچھ بھی سیل جتنی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں. اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. جب اس کو ہر چیز کا علم ہے تو اس نے اپنے علم کی بنا پر ہم کو یہ ہدایت دی ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے اس ہدایت کو قبول کریں اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق کر لیں. اسی میں کامیابی ہے، اور اس کے خلاف جانے میں نقصان ہی نقصان ہے. اور اس کے لائی ہوئی باتوں کا انکار نہ کریں، کیونکہ انکار اور کفر جو ہے وہ بہت شدید سزا کا سبب بنے گا. عام طور پر لوگ اس کو ریئلائز نہیں کرتے کہ اللہ کی باتوں کا انکار اور یہ کہنا اٹ ڈزنٹ میک سینس، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی، یا کسی چیز کے خلاف جانا انتہائی بد اخلاقی بھی ہے اور اللہ کو غضب دلانے والی بات ہے. ویسے آپ کا بچہ جب پلٹ کے آپ کو جواب دیتا ہے، ویسے آپ اس کو بہت پیار سے اچھے سے اپنے پوری زندگی کے علم اور تجربے کی بنیاد پر کوئی چیز سجیسٹ کرتے ہیں کہ اچھا بیٹا یوں کر لو، اور کہتے ہو آر یو ٹو ٹیل می، آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو کہ وٹ از رائٹ اینڈ وٹ از رانگ، جو آج کل کے بچے کرتے ہیں. تو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ کیا لگتا ہے کہ کچھ عقل نہیں، سمجھ نہیں، کچھ دیکھا نہیں، کچھ پڑھا نہیں، کچھ جانا نہیں، اور یہ ہم کو سمجھانے چلے؟ اس سے کہیں زیادہ برا ہے، کہیں زیادہ، کیونکہ ماں اور بچے کے علم میں تو بہت تھوڑا فرق ہوتا ہے نا، چند سالوں کا فرق ہے. تو بندے اور اللہ کے علم میں کتنا فرق ہے. اور پھر بندہ اٹھ کے یہ کہے مجھے تو اس آیت کی کوئی سینس سمجھ نہیں آتی. کیسے جرت ہوئی آپ کی یہ کہنے میں بھی؟ کتنا بڑا جرم ہے. اگر نہیں سمجھ آتی تو آپ کہیں میں بہت ناسمجھ ہوں، مجھے نہیں سمجھا، اینڈ یو شوڈ مین اٹ کہ ہاں میں ناسمجھ ہوں. یہ نہیں کہ اوپر سے تکلفاً کہیں. اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو کہیں کہ ہاں میری سمجھ میں یہ تھی، بات سچ ہے، یا اللہ جو تو نے اتارا کہا سچ ہے، لیکن میری سمجھ تھوڑی ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو مجھے سمجھا دے. امام ابن تیمیہ یوں دعا کیا کرتے تھے، یا معلم ابراہیم علمنی و یا مفہم سلیمان فہمنی. اے ابراہیم کے معلم تو مجھے بھی سکھا دے، مجھے بھی علم دے دے، اور اے سلیمان کو بات سمجھانے والے مجھے بھی سمجھا دے. حالانکہ وہ کتنے بڑے امام تھے، کتنا کچھ جانتے تھے. ان کے اگر آپ فتاوی دیکھیں 35 جلدوں میں ہے ان کی کتاب فتاوی ابن تیمیہ جو ہے. اور وہ یہ دعا مانگ رہے تھے کہ بعض اوقات جب کوئی مسئلہ ان کو سمجھ نہیں آتا تھا، صبح سے دوپہر تک بیٹھ کے صرف استغفار کرتے تھے کہ اللہ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، تو سجھا دے. اور ہم جو کچھ نہیں جانتے ہم سمجھتے سب کچھ ہم کو پتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس آیت کا یہاں مفہوم یہ ہے کہ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، لہذا اس نے تمہاری ہدایت کے لیے جو کتاب اتاری ہے اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا اور اس کو سیکھنا اور اس کا جاننا اور اس کے مطابق عمل کرنا، اسی میں انسان کی کامیابی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کر کے کہیں چھپنا چاہو گے، کہیں بھاگنا چاہو گے، تو پھر بھاگ نہ سکو گے کہ کوئی جگہ پناہ دینے والی نہیں، کیونکہ سب تو اسی کا ہے. مثلا کسی کے گھر میں جا کے آپ چھپ سکتے ہیں اس سے، گھر کے مالک سے؟ اس کو تو ایک ایک کونے خدرے کا پتا ہے. تو اس گھر کا، اس زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ. تو اس سے کہیں جا کے چھپ سکتے؟ کئی لوگ دین نہیں پڑھنا چاہتے نا، وہ بڑی مشکل سے باندھ کے لائے جاتے ہیں کہ پڑھ لو. وہ بھاگتے ہیں اس سے. چلو بھاگ جائیں، کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ ہے کوئی جگہ جو چھپنے کی، جو اللہ کی پکڑ سے بچا لے پھر انسان کو، کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرے، غلط کام کرے اور پھر کہیں جا کے چھپ جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا. وہ ہر جگہ پہنچ جائے گا، ہر جگہ پکڑ سکتا ہے. ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. کون ہے وہ؟ دیکھو اس کی شان، دیکھو اس کی قدرت. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہ اللہ جو تصویر بناتا ہے تمہاری، شکلیں بنائی اس نے تمہاری، کس کارخانے میں، کس فیکٹری میں، کہاں؟ 3 پردوں کی تہ میں. رحم کے 3 پردے، تو ووم کے 3 پردے، یوٹرس جو ہے اس میں 3 پردوں کے اندر بچہ ہوتا ہے. وہ اندھیری کوٹھڑی ہے، ایک کے اوپر ایک کور، اس کے اندر یہ تصویر بنتی.
اور کس طریقے سے بنتی ہے حیران کن ہے. جو لوگ بھی تخلیق کے عمل سے، اب تو یہ چیزیں اتنی ایکسپوز ہو گئی ہیں، جگہ جگہ آپ کو اس کی معلومات مل جاتی ہیں کہ ایک سیل سے انسان کیسے بنتا ہے. تو یہ بناتا کون ہے؟ خود بخود نہیں بنتا. اور یہ ہر شکل جو دوسری سے مختلف ہے یہ بھی حیران کن ہے. بہن بھائیوں کے بیچ میں کتنا فرق آ جاتا ہے. اور اگر آپ بیٹھے ہوئے، میں اکثر مشاہدہ کرتی تھی، میں کلاس میں سامنے بیٹھتی ہوں نا تو بہت سے لوگوں کی شکلیں مجھے نظر آ رہی تھی، تو میں بعض اوقات کمپیئر کر رہی ہوتی کہ یہ دو لوگوں کی بھووں میں یہ فرق ہے تو یہ بھی ویسی، لیکن شیپ کس نے فرق کی؟ کیوں فرق ہے؟ یہ ڈسٹینس کس نے طے کیا کہ تھوڑا رکھنا یا زیادہ رکھنا؟ آنکھ کی شیپ کیوں ایسی ہے؟ ناک کی شیپ ایسی کیوں ہے؟ ہر بندے کی فرق ہوتی ہے. یہ کس نے کیا؟ کیسے کیا؟ کیف یشاء، جیسے چاہا کیا. مجھ سے اور آپ سے نہیں کنسلٹ کیا کہ کیسا چاہتے ہو تم. کیف یشاء، جیسے چاہا بنایا، اور اسی نے بنایا. اور کہاں بنایا؟ فی الارحام، رحموں کے اندر. تو یہ دراصل اس کی قدرت اور اس کی حکمت. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، اسی کی عبادت کی جانی چاہیے. العزیز، زبردست ہے. الحکیم، بہت حکمت والا ہے. اب یہ بات پچھلی آیت سے بھی متعلق ہے کہ اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، حتیٰ کہ ماں کے پیٹ میں 3 پردوں کے اندر جو کچھ بنتا وہ بھی اس سے نہیں چھپا ہوا. وہ وہاں تک جانتا ہے کہ کیسا کیسا بن رہا ہے. اور پھر جس کو چاہتا ہے وہ لڑکا بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکی بناتا ہے، جسے چاہے خوبصورت بنائے، جسے چاہے بدصورت بنائے. کسی کا کالا رنگ، کسی کا گورا رنگ، کسی کا قد لمبا، کسی کا چھوٹا، کوئی موٹا، کوئی پتلا، کوئی مکمل، کوئی نامکمل، جیسے چاہے بنائے. سب اس کی قدرت، سب اس کی صنعت. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اور اس میں سبھی شامل ہیں، خواہ پیغمبر ہوں یا عام انسان ہوں. کیونکہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور بعض اوقات خدا کہتے ہیں کہ وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ خود نجران کے سامنے یہ آیتیں آپ نے عیسائیوں کے سامنے پڑھی تھی کہ وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں جبکہ وہ ماں کے پیٹ میں پیدا ہوئے اور اللہ نے ان کو کریٹ کیا. تو جو کریٹر ہے وہی الہ ہو سکتا ہے، کریشن الہ نہیں ہو سکتی. وہ تخلیق کیے گئے ہیں. اور پھر یہ کہ صرف اللہ صورت نہیں بناتا رحم میں، رحم کے اندر ہی انسان کی زندگی، اس کا رزق اور اس کی اور چیزیں بھی لکھ دی جاتی. هو الذی، وہ اللہ وہی ذات ہے، انزل علیک الکتاب، جس نے کتاب اتاری. اب آپ دیکھیں کیا خوبصورت انداز ہے نا. ایک طرف اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہوتا ہے، پھر ساتھ ہی آتا ہے اس نے کتاب اتاری ہے. اب چونکہ اس وقت اتنا وقت نہیں نا کہ جس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی ان سارے جو قدرت اور جس کی کاریگری ہے اور اس کے کرشمے کے ڈیٹیلز میں لے کے جایا جائے. آپ میں سے جس کا جتنا علم ہوگا وہ اتنی ڈیپتھ میں اس آیت کو سمجھے گا کہ کس طرح ماں کے پیٹ میں بچہ پلتا ہے، یا یہ کہ کس طرح وہ ساری کائنات کو وہ تھامے ہوئے ہے. تو اس کی جو بڑی بڑی صفات کا یہاں ذکر آ رہا ہے. تو جب ان صفات کا پتہ چلتا ہے، اللہ کی عظمت دل میں آتی ہے، تو پھر اس کی اس کتاب سے محبت ہو جاتی. پھر انسان کسی قیمت پہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا. ساری دنیا ایک طرف، سارے کام ایک طرف، ساری مصروفیات ایک طرف، لیکن یہ کتاب ایک طرف، کیونکہ یہ معمولی چیز نہیں. جو اسے چھوڑتا ہے وہ اللہ کی ناقدری کرتا ہے، وہ اللہ کی عظمت کو سمجھتا نہیں، وہ اللہ کو پہچانتا نہیں. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو اس کی قدرت کو مان لے پھر وہ اس کتاب کو تھام نہ لے، کیونکہ یہ اس کا کلام ہے. باقی ہر چیز اس کی کریشن ہے، کوئی چیز نہیں اس جیسی. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار صفات کے بعد کہتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب، اس نے تم پر یہ کتاب اتاری ہے. سوچو وہ کون ہے اتارنے والا. اور کیسی کتاب اتاری ہے؟ منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیات تو محکم ہے، مضبوط آیات ہیں. اور محکم کا لفظ حکم سے ہے، یعنی جن کے اندر احکامات پائے جاتے ہیں، جن میں واضح طور پر کمانڈز ملتی. ہن ام الکتاب، وہی کتاب کی اصل ہے، یعنی وہ آیات جن میں احکامات ہیں، واضح کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہیں، گائیڈ لائنز ہیں، ہر ایک کو سمجھ میں آتی ہیں اور بالکل روز روشن کی طرح واضح. کچھ آیات تو ایسی ہیں. ہن ام الکتاب، یہی اصل کتاب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی آیات بھی ہیں جو متشابہات ہیں. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ،
اور کچھ ہیں جو متشابہات ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو متشابہات ہیں، اب اس کو آپ ایک اور طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان ہونے کی حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، ہمیں نظر آتی ہیں، ہم ان کو آسانی سے ریلیٹ کر لیتے ہیں. تو قرآن پاک کی کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو ان چیزوں سے متعلق ہیں جن کو سمجھنا آسان ہے کیونکہ ہم انہیں دیکھ رہے ہیں. مثلا جن آیات میں سورج، چاند، ستاروں کا ذکر ہے، کیا وہ سمجھ نہیں آتی کہ سورج سے مراد کچھ اور ہے؟ سب کو سمجھ آتا سورج سورج، یہ چاند چاند ہے. اور بے شمار آیات ایسی ہیں جو کائنات میں غور و فکر کے بارے میں ہیں اور ظاہری چیزوں کے بارے میں ہیں. لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جو آخرت کے بارے میں ہیں. مثلا جیسے جنت ہے، جہنم ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم نے دیکھی نہیں، جن کو ہم چھو نہیں سکتے، لیکن ہم ان کو مانتے ہیں. اب جیسے جنت کے پھلوں کا ذکر ہوا تو اس میں کیا کہا گیا؟ وہ اتوبہ متشابہات، یعنی بظاہر وہ ایک جیسے لگ رہے ہیں لیکن حقیقت میں ان میں بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ جنت میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو دنیا جیسی ہو. پھر یہ بھی کہا گیا جنت کے بارے میں کہ کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی، کوئی دماغ اس کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن ہم ہمیشہ امیجن کرتے ہیں اور ان کو قیاس کرتے ہیں کس پر؟ دنیا کے پھلوں پہ، دنیا کی چیزوں پہ، دنیا کے سامان پہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا تصور کیسا ہے؟ وہ تو ہونا چاہیے نور کا ہی، لیکن عموماً ہمارے مائنڈ میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی آ ہی جاتی ہے نا. جیسے اللہ کا ہاتھ کیسا ہے کوئی نہیں جانتا، کسی چیز سے آپ اس کو تشبیہ نہیں دے سکتے. لیکن لفظی اشتباہ ہے نا، جب ہاتھ کہتے تو ہاتھ یعنی ہاتھ میں بظاہر یوں لگتا ہے جیسے ایک ہی جیسی چیز ہے لیکن حقیقت ایک جیسی نہیں. یعنی اپیرنٹلی دے لک الائک بٹ دے آر ناٹ دا سیم. تو یہ چیزیں کس میں آتی ہیں؟ متشابہات میں. ٹھیک ہے، ہم ان کی حقیقت کو نہیں جانتے، سمجھ گئے؟ یعنی کچھ چیزیں ہیں جو ظاہر میں نظر آتی ہیں، ان سے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے. یا یہ کرو، یہ نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، حج کرو، یہ سب باتیں سمجھ آتی ہیں نا، کوئی شک نہیں. حج حج ہے، روزہ روزہ ہے. لیکن کچھ چیزیں جو آخرت سے متعلق، ان کے بارے میں کوئی محتمی بات نہیں کہہ سکتے جب تک وہاں پہنچ کے نہ دیکھ لیں. اب پل صراط ہے، میرے مائنڈ میں جو تصویر ہے وہ آپ کے مائنڈ میں نہیں ہوگی. ہر ایک کی اپنی ایک تصویر بنی ہوئی ہے. جہنم کا جو گڑھا ہے ہر ایک کے نزدیک وہ ایک الگ ہی شکل ہوگی. اب گڑھا لفظی طور پہ تو گڑھا گڑھا کہہ سکتے ہیں، میرے مائنڈ میں بھی ایک گڑھا اور آپ کے بھی، لیکن کیا وہ دونوں ایک ہی چیز ہے؟ نہیں. تو اس طرح کی چیزیں کس میں آ جاتی ہیں؟ متشابہات میں. یعنی دو طرح کے مضامین ہیں، نمبر ایک جو معلوم دنیا کے ہیں اور نمبر دو جو غیبی امور کے ہیں. منہ آیات محکمات، ان میں کچھ آیات ہیں جو محکمات ہیں، جیسے تاریخی واقعات ہے، کائنات کی نشانیاں ہیں جو قابل ادراک ہیں. ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل ہے. وہ اخر متشابہات، اور کچھ چیزیں متشابہات میں سے ہیں جو غیبی امور سے متعلق ہیں، جو ناقابل ادراک ہیں، جن میں ہمارا علم بہت محدود ہے، اور ان دونوں کی ضرورت ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، جن کے دل ٹیڑھے ہیں، جو حق نہیں چاہتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ، وہ پیچھے لگ جاتے ہیں کس کے؟ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جو شبہ میں ڈالتی. مثلا جیسے قیامت کے بارے میں چیزیں ہیں، نزول عیسیٰ کے بارے میں، یا اور اسی طرح کی چیزیں ہیں. کیوں کرتے ہیں وہ ایسا؟ وہ ان چیزوں کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو اصل مقصد سے ہٹایا جا سکے. اگر لوگ سیدھی سیدھی باتیں پڑھ کے عمل کرنے لگے تو وہ لوگوں کو پھیرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم قرآن کو مانتے ہو، قرآن میں تو یہ بات لکھی ہوئی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس سے ان کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو بھٹکانا. کیوں وہ ایسا کرتے؟ ابتغاء الفتنہ، فتنے کی تلاش میں، فتنہ ابھارنا چاہتے ہیں. وابتغاء تأویلی، اور اس کی تعویل کرنا چاہتے ہیں. کیسی تعویل؟ من مانی تعویل، من مانا مطلب نکالنا چاہتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جنت جہنم یا ان چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ان کی ریالٹی کچھ نہیں، وہ ہے نہیں،
یہ صرف جنت جو ہے وہ ایک اچھی جگہ کو سمبلائز کرتی ہے، وہ ہر چیز کو میٹافوریکلی لینے لگتے ہیں، یہ صرف سمبلز بتاتے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے جس انداز میں ایک چیز کو اتارا ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا. اسی لیے سب سے پہلا وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہم سے دیا تھا وہ کیا تھا؟ الذین یؤمنون بالغیب. تو جتنی بھی غیبی امور ہیں وہ متشابہات سے متعلق ہیں. ہمارا فرض کیا ہے کہ اللہ نے ان کو اتارا اور ہم کیا کریں؟ ایمان لے آئیں کہ ہم مانتے ہیں جو بھی اتارا آپ نے وہ برحق ہے. وما یعلم تأویلہ، اور نہیں جانتا اس کی تعویل، تشریح، تعبیر یعنی حقیقت، الا اللہ، مگر اللہ. والراسخون فی العلم، اور علم میں جو راسخ ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے. کس پر؟ غیبی امور سے متعلق جتنی بھی آیات ہیں. اللہ نے کہا جنت ہے، ہم کہتے ہیں ہاں جنت ہے. اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہنم میں ایسے شعلے اور ایسی آگ ہوں گے، ہم مانتے ہیں. اب مثلا قرآن پاک کے شروع میں ہی آتا ہے نا، اور ان آیات میں بھی آتا ہے کہ انسان جہنم کا ایندھن ہوں گے. اب کوئی کہے کہ جی انسان کو آگ لگائے تو انسان تو نہیں جلتا، بطور فیول تو نہیں کام کرتا، فیول تو مختلف چیز ہوتی. لیکن اگر اللہ نے کہہ دیا تو کوئی طریقہ ہوگا نا انسانوں کو بھی بطور فیول یوز کرنے کا. تو جو راسخین فی العلم ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. کل من عند ربنا، سب کے سب ہمارے رب کی طرف سے. دونوں طرح کی آیات اللہ نے اتاری ہیں، لہذا ہم ان کو مانتے ہیں. راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں؟ ایک تو ہوتے ہیں نا طالب علم، اور ایک ہوتے ہیں صاحب علم، عالم، علماء، اور ایک ہوتے ہیں راسخون فی العلم. ایک تو بگنرز ہیں، لرنرز ہیں. ایک وہ ہیں جو ایک خاص درجے کا علم حاصل کر چکے ہیں لیکن بس وہ علم رٹنے کی حد تک محدود ہے. اور ایک وہ ہے کہ جو علم کو ڈائجسٹ کر چکے ہیں اور علم کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، یعنی علم ان کے اندر اتر گیا ہے، جو راسخون فی العلم ہے. ان کی شان کیا، ان کی خوبی کیا، ان کی پہچان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ راسخین فی العلم کون ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، ہوا من برت یمینہ، جو قسم پوری کرے اور اس کی زبان سچی ہو اور اس کا قلب مستقیم ہو، جس کی زبان سچی ہو، جس کا دل سلامت ہو، جس کا پیٹ حرام سے بچا ہو، جس کی شرمگاہ زناکاری سے محفوظ ہو، وہی مضبوط علم والے ہیں. آپ تو سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں وہ کتنی کتابیں پڑھے ہوئے ہوں اور کتنی کتابیں لکھے ہوئے ہوں، لیکن راسخون فی العلم کون ہے؟ کہ جو عمل میں آگے. حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا عالم وہ ہے جب لوگ اس سے علم حاصل کرنا چاہیں تو ان کو صحیح مسائل بتا کر فائدہ پہنچائے. حق پہنچانے میں غرور، بدخلقی یا طرفداری نہ کرے، یعنی کسی کی سائیڈ نہ لے، باعث نہ ہو، بد اخلاق نہ ہو، مغرور نہ ہو. اگر لوگ اس کا خیال نہ کریں تو پرواہ نہ کرے، مائنڈ نہ کرے کہ مجھے کسی نے پوچھا ہی نہیں. اور کسی کا لحاظ دین کے معاملے میں نہ رکھے کہ اوہو یہ تو اب میری امی ہے لہٰذا ان کو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی. اگر حق بتانا پڑے تو ان کو بھی بتا سکے آسان طریقے سے. اس خیال میں نہ ہو کہ کوئی میری تعظیم کرے، یعنی عزت ڈیمانڈ نہ کرے لوگوں سے کہ تم میری عزت کرو، بلکہ صرف اللہ پہ بھروسہ کرنے والا ہو اور اس کی پرواہ کرنے والا ہو. تو ایسے لوگ دراصل راسخین فی العلم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی خدشہ ظاہر کیا، فرمایا مجھے اپنی امت پر 3 باتوں کا ڈر ہے. نمبر 1 مال کی کثرت جس سے حسد اور بغض پیدا ہوگا اور آپس کی سر پٹول شروع ہوگی. دوسرا یہ کہ کتاب اللہ کی تعویل کے پیچھے پڑ جائیں گے، حالانکہ ان کا اصلی مطلب اللہ ہی جانتا ہے، اور راسخ علم والے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا اس پر ایمان ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیات میں جھگڑتے ہیں تو انہیں چھوڑ دو. ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ جب لوگ ایسی آیتوں میں جو غیب سے متعلق ہیں، جو ہم اس کو کوئی ایک فائنل حتمی بات اس پہ نہیں کر سکتے، تو ایسی بحثوں سے کیا کرنا چاہیے؟
پرہیز کرنا چاہیے. یعنی جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو متشابہ آیات میں جھگڑتے ہیں تو انہیں چھوڑ دو. یہی لوگ اس آیت میں مراد لیے گئے، یہی راسخین فی العلم ہیں. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، ہم مانتے ہیں ان کو. کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل مند، یعنی صرف عقل والے ہی بات مانیں گے. اب ذرا مجھے آپ بتائیں کہ کیا سمجھا آپ نے اس آیت سے؟ قرآن پاک میں کتنی قسم کی آیات ہیں؟ کائنات سے متعلق، تاریخی امور سے متعلق، ظاہری امور سے متعلق، دین کے احکامات سے متعلق، عمل سے متعلق. دوسری متشابہات وہ کون سی ہیں؟ جو غیبی امور سے متعلق ہے، جن کا اصل مطلب صرف اللہ ہی جانتا ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، جن کی نیت خراب ہے، جن کے ارادے غلط ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ متشابہ آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ فتنہ اٹھانا. فتنہ کہ نہیں، لوگوں کو مصیبت میں ڈالنا کہ لوگ قرآن سے، کتاب سے بھٹک جائیں. اور کیا چاہتے ہیں؟ وابتغاء تأویلہ، اپنی منمانی تعویل، منمانا مطلب نکالنا چاہتے ہیں، تحریف کرنا چاہتے ہیں. وما یعلم تأویلہ الا اللہ، حالانکہ اس کا اصل مطلب، تأویل کا لفظ حمزہ و لام سے ہے نا، اول سے، اوریجنل، یعنی اصل اوریجنل مطلب اس کا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. والراسخون فی العلم کیا کہتے ہیں؟ آمنا بہ. اور راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں؟ جن کی زبان سچی ہو، دل سلامت ہو، حرام کھانے سے بھی بچیں، حرام تعلقات سے بھی بچیں، اور جی ہاں مضبوط علم والے ہوں. بنیادی طور پر جو آپ فرما رہے ہیں کہ جن کا علم عمل میں ڈھلے. وہ کیا کہتے ہیں؟ کل من عند ربنا، جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں، مت بحث کرو قرآن میں، سب اللہ کی طرف سے، جو فرمایا سچ فرمایا. وما یذکر الا اولو الالباب، اتنا واضح حکم ہونے کے باوجود اب تک ایسے لوگ ہیں جو قرآن ہی کی آیات کوٹ کر کے لوگوں کو بھٹکاتے ہیں. آپ نے دیکھو کہ بعض غلط عقیدے والے لوگ، غلط کام کرنے والے لوگ بھی اپنی مطلب کی آیتیں وہاں سے چن کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کہیں نہ کہیں چپکا دیتے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ترتیب کے ساتھ قرآن پڑھیں اور اس کو کانٹیکسٹ میں رکھ کے پڑھیں کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے. اور متشابہ آیات کو سمجھنے کے لیے محکم آیات کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ اصل کتاب ہے. ٹھیک ہے. راسخون فی العلم کیا کہتے ہیں؟ عقل مند کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر. جب وہ معاشرے میں پھیلا ہوا فتنہ دیکھتے ہیں کہ لوگ دین کے نام پر طرح طرح کی بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں اور ہر ایک کہتا ہے میں دوسرے سے بڑھ کر دیندار ہوں، تو ہم کدھر جائیں؟ تو ہمیں حق دکھا، اور حق دینے کے بعد اذ ہدیتنا، تو نے ہمیں صحیح راستہ دے دیا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، ہمارے دل نہ پھیر، ہمارے دل اس سے نہ ہٹے، ہمارے دل اس سے دور نہ ہو، ہمارے دل اسی پہ جمے رہیں. کیونکہ راسخ کیا ہے؟ گڑ جانا، علم میں مضبوطی اختیار کرنا، پختہ ہونا، جم جانا، استقامت اختیار کرنا. اور دوسرا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ کبھی پڑھ لیا، کبھی چھوڑ دیا، کچھ سیکھ لیا، کچھ نہ سیکھا، کسی چیز میں دلچسپی لی، کسی پہ نہ لی، کسی چیز پہ عمل کر لیا، کسی پہ نہ لی، بس کیجول ایٹیٹیوڈ. تو اس میں کیا چانسز ہوتے ہیں؟ پھر بھٹکنے کے چانسز ہوتے ہیں. آپ دیکھیے نا، اگر آپ ایک دن آئے ایک دن نہ آئے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک دن جب آپ آئیں گے تو آپ کو جو بات سمجھ آئے گی، اور اگلے دن آپ نہیں آئیں گے، نہیں سمجھیں گے، بیچ میں چھوڑ کے آپ اگلی آئے تو پڑھنے لگے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا دماغ چل جائے کہ اچھا وہ پہلے کیا پڑھا تھا، بیچ کی بات آپ نے پڑھی نہیں. تو اس سے بھی خلل آتا ہے، انسان جم نہیں سکتا. دین سیکھنے میں سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر. صحیح راستہ مل گیا، اب ادھر ادھر ہمیں نہ جانے کی ضرورت، اور ہمارے دل ادھر ادھر نہ بھٹکے، ڈیویٹ نہیں ہو، سیدھے سیدھے چلتے چلے جائیں. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر. ہمارے اندر تو کوئی ایسے گٹس ہے نہیں، ہمارے اندر تو کوئی ایسی خوبیاں ہے نہیں، ہمارے اندر تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ جو تیری رحمت کو دعوت دے سکے. ہم تو بہت ہی گناہگار انسان ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی رحمت چاہیے. ہم سارے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں لیکن پھر بھی
تیری رحمت کے طلبگار ہے، اس لیے تو رحمت کہاں سے دے؟ اپنے پاس سے دے دے. جیسے تو نے ہدایت اپنے پاس سے دے، اسے رحمت بھی دے دے. یہ کس لیے مانگتے ہیں؟ تاکہ ہم اس ہدایت پر جمے رہیں، اس دین پر قائم رہیں. انک انت الوہاب، بے شک تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے. اور وہاب کا کیا معنی بتایا تھا میں نے؟ جو معاوضے کے بغیر دے، کچھ لیے بغیر دے. یا اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تجھے دینے کے لیے، سمجھ رہے ہو؟ ہمارے پاس کچھ نہیں دینے کے لیے، نہ کوئی عمل کی پونجی ہے اور نہ کچھ اور. نیتیں بھی خراب ہوتی رہتی ہیں اور عمل میں بھی بھٹکتے پھسلتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی کس چیز کے طلبگار ہے؟ تیری رحمت کے طلبگار ہے، جو بغیر معاوضے کے ہم کو دے. انک انت الوہاب. اور وہاب جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. اصل میں دل کا ٹیڑھا ہونا اور دل کا سیدھا رہنا یہ بنیاد ہے ساری ہدایت اور گمراہی کی. اگر دل سیدھا ہے تو ہر چیز سیدھی، اور اگر یہ ٹیڑھا ہے تو ہر سیدھی چیز بھی ٹیڑھی، کیونکہ انما الاعمال بالنیات. اور وہ ایک اور حدیث میں آتا ہے اذا صلحت صلح الجسد كله، اگر دل ٹھیک ہو گیا سارا جسم ٹھیک کام کرتا ہے، اور اگر دل بگڑا ہوا سارا جسم بیمار ہو جائے گا. کہتے نا کہ انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، یہ دل ہے جو اندھے ہو جاتے ہیں، جو سینوں کے اندر. اس سے انسان کو کچھ نظر نہیں آتا، سیدھا راستہ وہ دیکھ نہیں سکتا، اس پہ چل نہیں سکتا، منزل پہ پھر پہنچ نہیں سکتا، کوئی عمل نہیں کر سکتا. تو اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پہ جما دے. کیونکہ دل تو قلب تو ہے ہی کیا، الٹ پلٹ ہونے والی چیز، اپ سائڈ ڈاؤن ہونے والی. آج اگر اللہ سے بہت محبت ہے تو کل چلی بھی جا سکتی ہے خدا نہ خواستہ. آج دین کو مضبوطی سے پکڑا تو کل ایسے بھی حالات ہو سکتے ہیں کہ انسان کے لیے اس کو پکڑے رکھنا مشکل ہو جائے. اور ہمارا دل آج اگر دین کے اندر کھبا ہوا یا لگا ہوا یا ہمیں توفیق ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل نہ ہو. تو یا رب اس وقت سے بچانا اور ہمیں ادھر ہی جما کے رکھنا، ہم اس سے نہ بھٹکے. ربنا لا تزغ قلوبنا. اور خاص طور پر ایسے زمانے میں جب فتنے بہت ہو، سیدھی راہ دکھانے والے کم ہو اور بھٹکانے والے زیادہ ہو. اور وہ کس چیز سے بھٹکائیں؟ ایسی آیات کو کوٹ کر کر کے. تو ایک کرائیٹیریا اللہ نے ہم کو دے دیا. آپ مختلف لیکچرز پہ جاتے ہیں، جانا منع نہیں، ہر جگہ سے انسان اچھی بات سیکھتا ہے، لیکن میزان ہونا چاہیے آپ کے پاس، کرائیٹیریا ہونا چاہیے، کون صحیح اور کون غلط ہے، کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں. اور میزان قرآن ہے، پھر سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب آپ کسی کو بھی دیکھیں کہ وہ متشابہ باتوں میں، ذو معنی قسم کی باتوں میں زیادہ ڈیٹیل میں جا رہا ہے اور اصل سے ہٹ رہا ہے، اور عمل کی بات اس کے لیکچر میں کم ہے اور ادھر ادھر کی تعویلیں زیادہ ہیں اور باتیں بنانے والی باتیں زیادہ ہیں، تو پھر آپ محتاط ہو جائیں کہ یہ کوئی ٹھیک جگہ نہیں ہے. کیونکہ قرآن کس کے لیے آیا؟ عمل کے لیے آیا، صرف باتیں بنانے کے لیے نہیں آیا کہ ہم طرح طرح کے نکتے چھوڑتے رہیں اور لوگوں کو ہنساتے رہیں اور جوک کرتے رہیں اور لوگوں کو خوش کرتے رہیں. نہیں، یہ ایک سنجیدہ کتاب ہے اور عمل کے لیے آئی ہے. اور اگر کسی جگہ جا کر آپ کے عمل میں تبدیلی نہیں آتی تو پھر کوئی فائدہ نہیں. اور جب بھی لوگ اصل علم کو چھوڑ کر متشابہات میں آپ کو ڈالیں تو بھی محتاط رہیں. پھر وہ دعا مانگتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، انک جامع الناس، بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم، ایک دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک ہی نہیں، یعنی قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں. وبالآخرۃ ھم یوقنون. وہ معصرت دیکھ رہے ہیں نا سورۃ بقرہ کے ساتھ آغاز کی. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا. قیامت اپنے اپوائنٹڈ ٹائم پر آ کے رہے گی. جو دن اور وقت مقرر ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہونا. یاد رکھیے، ہم سب کا، میرا اور آپ کا، اللہ کے ساتھ ملاقات کا ایک اپوائنٹمنٹ ہے اور وہ مقرر ہے. دنیا میں تو آپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ کرتے، پھر آپ کو کوئی اور مجبوری ہے، پھر آپ کیا کرتے؟ اپوائنٹمنٹ کینسل کر دیتے، کسی اور وقت میں پوسٹ پون کر دیتے. وہ نہیں ہونا. نہ موت کا وقت آگے پیچھے ہونا اور نہ اللہ سے ملاقات کا. جس وقت جس کو جہاں جا ٹھہرنا وہ ٹھہرے گا، بھاگ نہیں سکیں گے کہیں. آج تو ہم نہ آئے یہاں، نہ پڑھیں، یا کہیں اور نہ جائیں، نہ پڑھیں، نہ سیکھیں، اپنے وعدے کی اور وقت کی پابندی نہ کریں،
لیکن اس وعدے سے کوئی بھی آگے پیچھے نہیں پھر سکتا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، سب لوگوں کو ایک دن جمع کرے گا اور وہ دن آنا یقینی ہے. ان الذین کفروا، اس دن پھر کیا ہوگا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی اللہ کی آیات کو نہیں مانا، لن تغنی عنہم اموالہم، ان کے مال ان کے کسی کام نہ آئیں گے. اچھا کیوں مال کا ذکر کیا گیا یہاں؟ کیونکہ مال کی محبت کی وجہ سے، مال کے شوق کی وجہ سے انسان بعض اوقات اللہ کی آیات کو چھوڑ دیتا ہے. یہ دنیا کی محبت ہی تو ہے، یہ کام کاروبار جاب اور ان سب چیزوں کی جو اٹریکشن ہے، یہی تو ہمیں باندھے ہوئے ہے، روکے ہوئے ہے کس طرف آنے سے؟ اللہ کی طرف آنے سے. ہم ان چیزوں میں اتنے نائب ہو گئے کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں، شوق بھی نہیں، کیونکہ سارا دل وہی کھبا ہوا. تو جب آتے بھی ہیں تو پھر بھی ہاف ہارٹڈ. لیکن قیامت کے دن جتنا بھی آج ہم نے مال کما لیا، جتنے بھی خوبصورت گھر بنا لیے، جتنے بھی بینک والے جمع ہو گئے، جتنا بھی سونا چاندی اکٹھا کر لیا، قیامت کے دن یہ سارا بھی اٹھا کے اللہ کی نظر رکھیں گے، اللہ چھوڑ دے جو ہم نے کوتاہی کی، تو وہاں نہیں بات بنے گی، ہرگز کام نہ آئے گا، کچھ فائدہ نہ دے گا، نہ مال. اور دوسری چیز جو ہمیں اللہ کی طرف آنے سے روکتی ہے وہ کیا ہے؟ اولاد کا، وہ بھی نہیں کام آئے گی. قرآن پاک میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. ان دو چیزوں کی وجہ سے خدا کو نہ بھولنا. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں. جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے، اس کے بچے بہت اچھے ہوتے ہیں، تو لوگ اس سے امپریس ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، آپ کو ان کے مال اور اولاد امپریس نہ کریں. انما يريد الله ان يعذبهم بها، اللہ چاہتا ہے کہ انہیں انہی کے ذریعے عذاب دے، فی الدنیا، دنیا میں بھی، وتزهق انفسهم وهم کافرون، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلے کہ وہ کفر کی حالت میں ہوں. تو منافقین کے بارے میں کہا گیا کہ جو بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے لیکن ان کو حقیقی اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، کوئی محبت نہیں تھی. ان کی ساری توجہ مال اور اولاد کے سجانے اور بنانے اور ان کو ترقی دینے میں لگی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان چیزوں پہ مت ریجھو. کفار مکہ بھی یہ کہتے وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا، ہم تم سے زیادہ ہیں مال اور اولاد میں. لوگوں کے ان دونوں چیزوں کا بہت زوم ہوتا ہے. انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں مال اور نفری میں تم سے زیادہ ہوں. تو مال اور اولاد کی کثرت اور خوبصورتی انسان کو غرور اور تکبر میں اور خود سری میں مبتلا کرتی، پھر انسان دوسرے کو خاطر میں نہیں لاتا. لیکن کل قیامت کے دن یہ دونوں چیزیں کام نہ آئیں گی. سورۃ سبا 37 میں آتا وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، یہ تمہارے مال اور اولاد نہیں جو تمہیں ہم سے قریب کر دیں گے، الا من آمن وعمل صالحا، مگر جو ایمان لایا اور اس نے اچھے عمل کیے، واولئک هم وقود النار، اور یہی لوگ آگ کا ایندھن بنیں گے. وقد یقد، آگ کے بھڑکنے کو کہتے ہیں، یعنی جس طرح پہلے پارے میں آیا تھا سورۃ البقرہ میں آیا تھا وقودها الناس والحجارہ، تو یہاں بھی کیا آیا ہے کہ انسان فیول بنے گے، یعنی جہنم کے اندر جگہ جگہ انسان جو ہے ان کے جسموں سے شعلے نکل رہے ہوں گے. جہنم کی آگ کو بھڑکانے اور زیادہ کرنے میں خود انسان کام آئیں گے. جیسے اگر آپ نے کبھی لکڑی جلائی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لکڑیاں جلنے کے تھوڑی دیر کے بعد کیا ہونے لگتا ہے، آگ دھیمی پڑنے لگتی. پھر آپ کیا کرتے ہیں، ایک لکڑی اور ڈال دیتے، پھر اور بھڑکتی، پھر اور ڈال دیتے، پھر اور بھڑکتی. تو بالکل اسی طرح جہنم کی آگ کے بارے میں آتا ہے وہ کم نہیں ہوگی اس کی آگ. کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان ہے وہ بذات خود اس کی آگ اور بھڑکا رہے ہوں گے. اور ویسے بھی انسانوں کے اندر ایسے مادے جسم میں موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے آگ بھڑکتی ہے. کدأب آل فرعون، جیسے آل فرعون کا حال ہوا تھا. والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح، عاد، سمود، ان سب قوموں کے ساتھ کیا ہوا. دنیا میں ہم نے ان کے حال پڑھے اور سنے اور ان کے عبرت کے نشان دیکھے کہ ان کو اللہ نے دنیا میں ہی تباہ و برباد کیا. کذبوا بآیاتنا، ان سب کا جرم کیا تھا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، دنیا میں پکڑ لیا. تو یہ عبرت کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ اگر دنیا میں کچھ لوگ گناہوں کی وجہ سے پکڑے گئے ہیں جن کی مثالیں بار بار قرآن میں دی گئی ہیں، تو کیا یہ نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن بھی لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑے جائیں؟ جیسے ہی دنیا میں ہوا آخرت میں بھی ایسے ہی ہوگا، یہ بتانا مقصود ہے. واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے، خوب پکڑنے والا ہے.
قل للذین کفروا، کہہ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے اور خاص طور پر جب جنگ بدر ہوئی تو آپ نے واپسی پر مدینہ کے درمیان بسنے والے یہود بنو قینقاع کو مخاطب کر کے فرمایا، اے یہود اسلام قبول کر لو تو عافیت میں رہو گے، ورنہ تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو مشرکین مکہ کا ہوا ہے. یعنی جیسے وہ اس جنگ میں ہارے گئے تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا. لیکن وہ نصیحت قبول کرنے کے بجائے اور شیخی میں آ گئے. کہنے لگے مکہ کے کافر تو جنگ سے ناشنا تھے، لیکن ہم خوب اسلحے والے لوگ ہیں، لوہار قسم کے اسلحہ گر لوگ تھے اور جنگ کے خوب ماہر ہیں، اس لیے ہمیں ایسی دھمکی نہ دیں، آپ ہمیں ایسی بات نہ کہیں. قل للذین کفروا، کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی اہل کتاب میں سے، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب کر لیے جاؤ گے. اور ہوا بھی یہی، کچھ عرصے کے بعد ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا. وتحشرون الی جہنم، اور تم جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. وبئس المہاد، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. اور ایک اور بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ کوئی آیت صرف کسی خاص گروہ سے متعلق ہی نہیں ہوتی، اس کا ایک شان نزول ہوتا ہے کہ کس موقع پہ یہ اتری تھی، لیکن اس کے بعد وہ جنرل بھی ہوتی ہے، عام بھی ہوتی ہے. جو بھی ایسا کرے وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے. اور کفر کیا ہے؟ حق کو جاننے کے بعد پھر اس کا انکار کر دینا، اس کو ریجیکٹ کر دینا. قد کان لکم آیۃ، تحقیق تمہارے لیے ایک نشانی ہے، فی فئتین، دو گروہوں میں. اب اس آیت میں جنگ بدر کے اوپر تبصرہ ہے. اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہسٹری کو جاننا ضروری ہے. اب کلاس میں ساتھ آپ کو نہیں پڑھا سکوں گی، گھر سے مطالعہ کیجیے. یہاں میں مختصر سا تذکرہ کر دیتی ہوں. قد کان لکم آیۃ، تمہارے لیے ایک نشانی ہے، فی فئتین، دو گروہوں میں. کون سے تھے دو گروہ؟ ایک مسلمانوں کا گروہ تھا، ایک مسلمانوں کا لشکر تھا، اور دوسرا قریش کا. التقطا، جو دونوں آپس میں ملے تھے، ان کی مٹ بھیڑ ہوئی تھی. کب؟ بدر کے دن، بدر کے مقام پر. فئتن، ایک گروہ، تقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا. یہ کون سا گروہ تھا؟ مسلمان. کسی مال کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے نہیں، اپنے دین کو بچانے کے لیے لڑ رہے تھے. وَأُخْرَى، اور دوسرا کافرتن، کافر گروہ تھا. اب یہاں مسلمہ نہیں کہا پہلے، فئتن مسلمتن. کیوں؟ کہ صرف مسلمہ ہونا کافی نہیں جب تک کہ اللہ کی خاطر کام نہ کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اس لیے جنگ کرے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو تو وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے. اگر کوئی مسلمان ہوتے ہوئے بھی اللہ کا نام بلند کرنے کے بجائے اپنا نام بلند کرنا شروع کر دے کہ میری شہرت ہو، تو وہ اللہ کے راستے میں نہیں ہوتا، اس کی نیت میں خلل ہے، وہ قبول نہیں، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو. قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کو جہنم میں لا کے پھینکا جائے گا جس نے بڑی بہادری کے جوہر دکھائے ہوں گے، لیکن اپنی ذات کی شہرت کے لیے، دین کی بلندی کے لیے نہیں. تو جب انسان کوئی دین کا کام کرے تو اس میں اپنی ذات کو پیچھے کر لے اور اصل چیز کیا رکھے؟ دین کی بڑائی، دین کی بلندی. وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور دوسرا کافر گروہ تھا. يَرَوْنَهُمْ، وہ دیکھ رہے تھے ان کو، یعنی کفار دیکھ رہے تھے مسلمانوں کو، مِثْلَيْهِمْ، اپنے سے دگنا. اس جنگ میں جو مشرکین تھے وہ 950 تھے اور مسلمان کتنے تھے؟ 313 جنگ بدر میں. تو کفار مسلمانوں کو کتنا سمجھ رہے تھے؟ تقریباً 2000. تو وہ گھبرا گئے دیکھ کے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت تھی کہ اللہ نے ان کی آنکھوں کے آگے ایسا پردہ ڈالا کہ مسلمان ان کو اپنے سے دگنے دکھ رہے تھے. رأی العین، آنکھوں دیکھنا، جیسے سامنے وہ فوج نظر آتی. واللہ یؤید بنصرہ، اور اگر اس کا معنی یہ کیا جائے کہ مسلمان کافروں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے تو ان کو کیا نظر آ رہے تھے؟ 313 سے دگنے 626، 626. حالانکہ وہ کتنے تھے؟ 950. تو کم نظر آ رہے تھے. یعنی مسلمانوں کو کافر کم دکھائی دے رہے تھے اور کفار کو مسلم زیادہ دکھائی دے رہے تھے. اس سے کیا تھا؟ وہ ایک روپ پڑ گیا. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ مدد کرتا ہے، تائید کرتا ہے، قوت دیتا ہے اپنی مدد کے ساتھ جس کو چاہتا ہے. اللہ جسے چاہے مدد دے، جسے چاہے ترقی دے، جسے چاہے بلندی عطا کرے. ان فی ذالک، یقیناً اس میں، لعبرتن، البتہ ایک عبرت ہے، نصیحت ہے، سبق ہے. کس کے لیے؟ لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے جو دیکھ سکیں. کیا؟ کہ اصل طاقت اللہ کی ہے، مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے. تعداد کی کثرت فتح کا سبب نہیں ہوتی. تھوڑے لوگ بھی بہت سے
دین کے فائدے کے ہو سکتے ہیں اگر وہ مخلص ہو، اور ایک ہجوم بھی کسی کام کا نہیں اگر ان کے اندر صحیح ایمان اور اخلاص نہیں. اور یہ عبرت آج ہم دیکھ رہے ہیں نا مسلمانوں کی دنیا میں. اس وقت مسلمانوں کی تعداد خربوں میں ہے، ہر طرح کے ریسورسز ہیں مسلمانوں کے پاس، لیکن حال دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اور ایک وقت تھا کہ جب مسلمان بہت کم تھے تعداد میں، اور اللہ نے ان کو کیسی شاندار فتح عطا کی. اہل بدر جو تھے 313 تھے، 70 مہاجر تھے اور 260 انصار تھے، جن کے پاس صرف 70 اونٹ تھے لڑنے کے لیے. 6 زریں تھی، 8 تلواریں تھی. اس کے برعکس مشرکین 950 تھے، 100 گھوڑے تھے، 700 اونٹ تھے. تو اب آپ خود سوچیں کہ 700 اونٹ، 100 گھوڑے، اور اس کے مقابلے میں 70 اونٹ اور 2 گھوڑے، کوئی ہے کمپیرزن؟ لیکن جب جنگ ختم ہوئی نتیجہ کیا نکلا؟ 70 بندے ان کے پکڑے گئے، قید ہوئے، 70 مارے گئے اور مال غنیمت ہاتھ آیا. یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس جنگ میں ایک بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑا سبق ہے، عبرت ہے، لیکن ان کو نظر آئے گا جن کی آنکھیں ہوں گی. اور وہ کیا؟ جو اللہ کی قوت، اللہ کی قدرت، اللہ کے غلبے اور اللہ کی طاقت پر یقین رکھتے ہوں کہ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے فیصلوں پہ غالب آنے والا ہے. اللہ ہی کا فیصلہ بلند ہے. ضرورت کس چیز کی ہے؟ دین کی کامیابی اور دین کی فتح اور مسلمانوں کی عزت کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کیا چاہیے؟ مخلص لوگ، مخلص لوگوں کی، جو بغیر کسی نام کے، بغیر کسی شان و شوکت کی طلب کے، بغیر کسی دنیاوی لالچ کے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے. وہ تھوڑے بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، وہ ہزاروں پہ بھاری ہو جاتے ہیں. اور ایک بہت بڑی بھیڑ لوگوں کی جن کے اندر ایمان نام کی چیز نہ ہو، کوئی اخلاص نام کی چیز نہ ہو، وہ مل جل کے بھی ایک فساد تو برپا کیے رکھتے ہیں لیکن ہاتھ کچھ نہیں آتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.